السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، تاکہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو، اللہ کی مدد پہنچائی جاتی ہے۔ جی، بعض لوگ اپنے آبا کے دین کو اصل دین قرار دے لیتے ہیں اور اس پر مضر ہو جاتے ہیں، یا کسی امام کے متبع امام کے قول کو حکم الہی پر ترجیح دینے پر اصرار کرتے ہیں، تو اس طرح نئے نئے فرقے وجود میں آتے رہتے ہیں اور وحدت ملت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور یہی فرقے اس کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی مبعوث فرماتے رہے جو لوگوں کو اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا کر انہی میں سے ایک نئے امت تشکیل کرتا اور لوگوں کو پھر سے ایک امت کی صورت میں متحد کر دیتا۔ مگر امت محمدیہ میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے دی ہے کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا تاکہ قیامت آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ پھر جب کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا ہے تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانے اور ایک امت بنانے پر بہت محنت صرف کرنا پڑتی ہے، اور بہت سے مصائب اور دشواریاں پیش آتی ہیں، انبیاء کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابتداً انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ باطل قوتیں جو مالی اور افرادی قوت کے لحاظ سے اس نئے نبی اور اس کے چند پیرووں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، ان کے مقابلے پر اتر آتی ہیں اور کچل دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، اور یہ مصائب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انبیاء اور ان کے متبعین بتقاضۂ بشریت پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سایہ میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے، تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ انور غصہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیاں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، مگر تم لوگ تو جلدی مچاتے ہو، وحی کا دور عنقریب ختم ہونے والا ہے، پھر تمہاری اپنی حکومت قائم ہوگی جس میں ہر ایک کو پرامن زندگی بسر کرنا میسر آئے گی۔ کسی چور ڈاکو لٹیرے کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کے مال کی طرف نظر بر کر بھی دیکھ سکے۔